گزشتہ سبقوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ دو قسم پر ہے، ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے، اور پھر یہ بھی پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں، پہلا جز مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا جز خبر، اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوا کرتے ہیں۔ اور معرفہ کی اقسام آپ نے پڑھی تھی کہ تمام ضمیریں جو ہیں وہ معرفہ ہیں، اسی طرح اس میں اشارہ یہ بھی معرفہ ہے، اس میں موصول یہ بھی معرفہ ہے، اور معرف باللام جس پر الف لام آئے یہ بھی معرفہ ہے، علم ہے یہ بھی معرفہ ہے، ایک معرفہ بندا ہے جس پر حرف ندا داخل ہو، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ، اس کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے۔ اور پھر مبنی کی اقسام آپ نے پڑھی تھیں۔ مبنی آپ نے پڑھے کہ تمام ضمیریں جو ہیں وہ مبنیات میں سے ہیں، اسماء اشارہ وہ مبنیات میں سے ہیں، اسماء موصولہ جو ہیں وہ مبنیات میں سے ہیں، اور اسی طرح کچھ ظروف ہیں، کچھ مرکبات ہیں، اصوات ہیں، اور اسماء افعال ہیں، اور کنایات ہوئے۔ پھر ایک ضابطہ ذکر ہوا تھا کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو آپس میں کیا ترکیب ہوگی؟ موصوف صفت کی ترکیب ہوگی، چاہے ایک معرفہ آئے معرفہ کے بعد یا دو تین چار آ جائیں۔ اسی طرح کئی نکرہ اکٹھے آ جائیں تو پھر بھی کیا ترکیب کریں گے؟ موصوف صفت، لیکن اس میں شرط کیا تھی کہ ان کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے، ورنہ معرفہ آ جائے ان کے بعد، چاہے دوسرے کے بعد آئے، تیسرے کے بعد یا چوتھے کے بعد، تو پھر عموماً جو ہے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوا کرتی ہے۔ اور پھر ترجمہ کرنے کا ضابطہ میں نے بتلایا تھا کہ موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے عموماً صفت کو اردو میں مقدم کرتے ہیں، عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اردو میں بھی صفت کو مؤخر ہی رکھنا چاہتے ہیں تو معرفہ ہوں جب دونوں موصوف صفت، تو موصوف سے پہلے کیا لے آئیں؟ وہ کا لفظ۔ معرفہ ہوں جب جاءنی زید العالم، آیا میرے پاس، یہ نہ کہیں ایسا زید، وہ زید جو عالم ہے۔ ہاں، اور نکرہ ہوں تو پھر اس صورت میں موصوف سے پہلے ایسا کر، جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے۔ اب ایک نیا ضابطہ لکھیں گے، جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے، اسم کی بات کر رہا ہوں بھائی، فعل کی نہیں، جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو وہاں ہمیشہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے۔ جس اسم کے آخر میں ضمیر آ جائے تو وہاں ہمیشہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے۔ غلامہ، دیکھا غلام کے لفظ کے ساتھ کیا آ گئے؟ ضمیر متصل، تو غلام مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ غلام کا، غلام مضاف اور کاف ضمیر متصل آ گئی تو یہ مضاف الیہ بن۔ غلامی، دیکھا یہ متکلم کی ضمیر ساتھ آ گئی تو اب بھی کیا ترجمہ کریں گے؟ ہمیشہ کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ بن۔
اچھا، آپ اس ضابطے کے مطابق کچھ ترکیبیں کر لیجئے. غلام زید رجل فاضل. غلام زید رجل فاضل. غلام زید رجل فاضل. کون کرے گا ترکیب جسے نہ آتی ہو گئی؟ چلیے جی کیجیے. سب سے پہلے اعراب بھائی، عبارت حل کرنی ہے. آپ نے کتاب دیکھ رہے ہیں، آپ نے صبح کے سبق کے لیے عبارت تیار کرنی ہے، تو سب سے پہلے اعراب ذہن میں آپ پہلے بنا لیں کہ اس میں بننا کیا ہے، کیا بنے گا، لیکن ترکیب میں بیان کرتے ہوئے پہلے اعراب بتلائیں. شاباش. غلام مرفوع لفظاً مضاف بنے گا. کیوں بھائی مضاف کیوں بنایا آپ نے؟ دیں بھائی، جو بھی جواب ذہن میں ہو بتلائیں تو صحیح. آپ نے کہا یہ مضاف ہے، کیوں کہا مضاف ہے؟ جی انہوں نے کیوں کہا مضاف ہے؟ شاباش. دیکھا نبی ضابطہ بتلایا تھا بھائی، نکرہ کے بعد ایک نکرہ ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، ان کے بعد معرفہ آ جائے تو کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ. والی یہاں غلام کا لفظ نکرہ ہے، معرفہ کی 6-7 قسموں میں سے یہ کوئی بھی نہیں، اور اس کے بعد زید کا لفظ آ رہا ہے جو نام ہے، معرفہ ہے، تو ترکیب کیا ہوگی؟ مضاف مضاف الیہ والی. جی غلام مرفوع لفظاً مضاف. تو اب یہ بتلائیے آپ نے اسے مرفوع کیوں پڑھا؟ نہیں وہ تو لفظاً کا جواب آپ دے رہے ہیں، مرفوع کیوں پڑھا آپ نے اس کو؟ نکرہ مرفوع ہونا تو ضروری نہیں. شاباش. اس میں کیا بننا ہے؟ مبتدا بننا ہے. بھائی مبتدا تو معرفہ بنا کرتا ہے. ہاں بھائی آپ بتائیں. مبتدا تو معرفہ بنتا ہے، اس کو کیسے مبتدا بنا رہے ہیں یہ؟ دیکھو مضاف جس کی طرف مضاف کا وہی حکم ہوتا ہے جو مضاف الیہ کا ہوتا ہے. مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. تو غلام، ویسے آپ کہتے ہیں غلام تو دنیا کے ہر غلام پر اس کا اطلاق صحیح ہے، وہ بھی غلام، دوسرا بھی غلام، تیسرا. لیکن جب ہم نے کہہ دیا غلام زیدن، اب بکر کے غلام کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، متعین ہو گیا، معرفہ بن گیا غلام زیدن. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو معرفہ کی طرف جب مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. تو یہاں اس وقت یہ غلام معرفہ ہے بھائی اضافت کی وجہ سے. غلام مرفوع لفظاً، آپ نے لفظاً کیوں کہا بھائی؟ شاباش، تلفظ ہو رہا ہے.
زید مرفوع لفظاً مضاف الیہ. بھائی مضاف الیہ کا کیا اعراب ہوا کرتا ہے؟ دو ہی تو مجرور ہیں پورے کلام عرب کے اندر، ایک وہ جس پہ حرف جر داخل ہو اور ایک مضاف الیہ. مجرور کتنے ہیں بھائی؟ ہاں، مجرور فوراً پہچانا جائے گا عبارت کے اندر بھائی اس پر یا حرف جر داخل ہوگا یا وہ مضاف الیہ بنے گا. اور آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ کیا بنایا؟ مضاف الیہ بنایا. اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. غلام پڑھیں گے کیسے؟ صحیح تو آپ نے پڑھا تھا پہلے. مجرور پڑھیں اس کو بھائی، مجرور. غلام زیدن. جی ہاں، اعراب بتاؤ آپ زید کا. میں نے مجرور، ہاں مضاف الیہ ہے نا، مضاف الیہ مجرور ہوا کرتا ہے. مجرور کون سا مجرور ہے؟ تقدیرن ہے یا محلن ہے؟ لفظن کیسے ہے؟ شاباش. زیدن دیکھا جر پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا یہ مجرور ہے لفظن مضاف الیہ. آگے بھائی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن گئے. آگے شاباش. رجل مرفوع لفظا موصوف. شاباش. فاضل مرفوع لفظا صفت. موصوف صفت مل کر خبر ہوئی. تو کوئی آپ سے پوچھے یہ رجلن کو کیوں مرفوع پڑا، آپ فوراً کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ اس نے کیا بننا ہے؟ خبر بننا ہے. اور خبر بھی مرفوع ہوا کرتی ہے. جیسے غلام کو آپ نے مرفوع اس لیے پڑھا تھا کہ اس نے مبتدا بننا تھا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے. ہاں، زید کا غلام وہاں تھا رجل فاضل. فاضل صفت ہے، صفت کو اردو میں موصوف سے پہلے لے آئیں بھائی. کیا پڑھیں گے؟ فاضل آدمی. زید کا غلام فاضل آدمی ہے. غلامی حاضر. غلامی حاضر. اور کون کرے گا ترکیب بھائی؟ شاباش. کوشش کریں، ہمت کریں. جسے بالکل بھی نہیں آتی اسے اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے. جی شاباش. غلامی محلن مرفوع تقدیرن مرفوع. آگے مبتدا. آگے غلامی کہا میں نے، یا بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے، متکلم کی ضمیر ہے بھائی. آپ نے مضاف مضاف الیہ بنایا. کس کو مضاف بنایا؟ اور مضاف الیہ کس کو بنایا؟ یا ضمیر متکلم کی ہے. آپ کو کیسے پتا چلا ایک مضاف ہے دوسرا مضاف الیہ ہے؟ کیسے پتا چلا؟ ہاں بھائی کیسے پتا چلا؟ ہاں بھائی یہ بھی ٹھیک کچھ بات، لیکن جی آپ سے پوچھ رہا ہوں درمیان میں جو بیٹھے ہو. ہاں کیسے پتا چلا ایک مضاف ہے دوسرا مضاف الیہ ہے؟ جی ابھی تو ضابطہ لکھوایا ہے، جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ والی. تو غلام ایک اسم ہے، اس کے ساتھ یا ضمیر متکلم متصل آ گئی تو اب یہاں کیا ترکیب ہوگی؟ مضاف مضاف الیہ. جی یہ طے ہو گیا. اب جی اعراب بتلائیے دوبارہ.
غلام کا لفظ لیں پہلے، غلام مرفوع تقدیراً، مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ شاباش، اس نے مبتدا بننا ہے جی، مرفوع. اور آپ نے آگے کیا کہا؟ تقدیراً ہے. کیوں تقدیراً کیوں کہا؟ محلاً کیوں نہیں کہا آپ نے؟ یا لفظاً کیوں نہیں کہا؟ شاباش، رفع پہ تلفظ ہو رہا ہے؟ غلامی نہیں بھائی، رفع پہ تلفظ ہی نہیں ہو رہا میم پر. اچھا اب کیا رہ گیا؟ یا تو یہ محلاً مرفوع ہے یا تقدیراً مرفوع ہے. اب یہ طے کرنا ہے. آپ نے کیا کہا؟ تقدیراً کیوں کہا؟ محلاً کیوں نہیں کہا؟ جی آپ بتلائیے. نہیں، انہوں نے کہا اعراب اس کا ہے تقدیراً، میں کہتا ہوں اعراب ہے محلاً. اب آپ طے کریں بھائی، تقدیراً یہ ہے مرفوع یا محلاً مرفوع ہے، اور کیوں ہے؟ تقدیراً کیوں ہے؟ ہاں یہ 16 کس، یعنی یہ مبنی نہیں ہے بھائی. محلاً اعراب کس کا آیا کرتا ہے؟ مبنی کا. اور مبنی میں نے آپ کو بتایا بھائی ضمیریں ہیں، اس میں اسماء اشارہ ہیں، اسماء موصولہ وغیرہ ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو وہ مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے. اور یہ تو ہے معرب، تو اس کا اعراب کیا آئے گا؟ تلفظ ہو رہا ہو تو لفظاً آئے گا، تلفظ نہ ہو رہا ہو تو تقدیراً. تو یہ غلام مرفوع ہے تقدیراً. شاباش. آگے اعراب یا کا بتلاؤ. ہر اسم کا آپ نے اعراب بتلانا ہے. یہ ضمیر ہے، اسم ہے بھائی. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ مجرور کیوں کہا؟ شاباش، یہ بات طے ہے بھائی. اس ضمیر نے کیا بننا ہے؟ مضاف الیہ. اور مضاف الیہ کا کیا اعراب ہوا کرتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو یہ ضمیر کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی. اب مجرور 3 قسم پر ہے، یا لفظاً ہے یا محلاً ہے یا تقدیراً ہے. کون سا ہوگا؟ محلاً. کیوں؟ مبنیات میں سے. شاباش. تو یا ضمیر محلاً مجرور ہے بھائی، مضاف الیہ ہونے کی بنا پر. آگے شاباش، مضاف الیہ مل کر کیا بنے؟ تو غلام کا اعراب انہوں نے کہا تھا مرفوع ہے تقدیر. 16 قسموں میں آپ نے پڑھا ہوگا بھائی. غلامی ایک قسم ہے بھائی، وہ اسم جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم جو ہے مضاف ہو کس کی طرف؟ ضمیر متکلم کی طرف. غلامی اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوا کرتا ہے. یہ جو قسم ہے اس کا اعراب طلباء کو پریشان کرتا ہے. یہ ذہن میں بٹھا لیں، جما لیں بھائی. جہاں بھی کوئی اسم کس کی طرف آ جائے، مضاف کس کی طرف ہو؟ ضمیر متکلم کی طرف ہو، اس کا اعراب ہمیشہ کیا آئے گا؟ تقدیراً آئے گا. اب باقی محل دیکھ لیں. یہ وہاں مرفوع آتا ہے، منصوب یا مجرور. یہ ہے مبتدا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مرفوع. اور مرفوع پھر کون سا ہوگا؟ تقدیراً ہی ہوگا ہمیشہ یہ. تو یہ مرفوع تقدیراً تھا. اور تو مبتدا آگے مضاف الیہ مل کر مبتدا. حاضر اعراب بھائی. شاباش. حاضر تلفظ کر رہے ہیں بھائی، مرفوع لفظاً. خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے. غلامی حاضر، میرا غلام حاضر ہے. غلامہ قائم، غلامہ قائم. کون کرے گا ترکیب؟ جس کو نہ آتی ہو بھائی وہ ہاتھ اٹھائے. شاباش. وہ ایک ایک لفظ کا بتائیں.
غلام مرفوع لفظاً، سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ نے اس کو مرفوع کیوں پڑھا؟ شاباش، اس نے مبتدا بننا ہے اور مبتدا مرفوع ہوا کرتا ہے. آگے مرفوع لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ شاباش، کے غلام میم کے پر طرفہ پڑھ رہے ہیں آپ بھائی، تلفظ کر رہے ہیں جی. مرفوع لفظاً مضاف، یہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ شاباش، اس کے ساتھ ضمیر متصل آ رہی ہے تو مضاف مضاف الیہ والی ترکیب ہوگی جی. آگے ہاں کہیں، ہاں ضمیر، شاباش، ہاں ضمیر مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوا کرتا ہے؟ مجرور. تو یہ مجرور ہوئی. اب مجرور کون سی ہے؟ محلن. بھائی کیوں محلن کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب کیسے آتا ہے؟ محلن. بھائی تو یہ جو اس پر آپ رفع پڑھ رہے ہیں یہ اعراب نہیں ہے بھائی، یہ حرکت ہے. ماقبل میم پہ چونکہ کیا تھا؟ رفع، تو ہاں پر بھی ہم نے کون سی حرکت پڑھ دی؟ رفع پڑھ دیا. اگر ماقبل میں کسرہ ہوتا تو ہاں پر بھی ہم کیا پڑھ دیتے؟ کسرہ. یہ اعراب نہیں ہے. غلامہ، غلامہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہا ضمیر مبنی ہے، اس پر اعراب نہیں آ سکتا بھائی جی. آگے مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا خبر. شاباش، قائم مرفوع لفظاً خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے بھائی. اب اس کا غلام کھڑا ہے. دیکھا یہ عبارت حل ہو گئی بھائی. کتاب کی عبارت مثلا چل رہی ہے کہ ایک جملہ آپ حل کرتے جا رہے ہیں جی. اب جملہ فعلیہ کی ترکیب ہم شروع کرتے ہیں. یہ بڑی تفصیلی بحث ہے بھائی اس میں. جملہ فعلیہ آپ نے پڑھا ہے بھائی، فعل دو قسم پر ہے. ایک فعل لازم ہے، ایک فعل متعدی ہے. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جو صرف فاعل کو چاہے، مفعول کو نہ چاہے. وہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہی بات پوری ہو جاتی ہے. مثلا چلنا، زید چلا، مفعول کی ضرورت ہے نہیں. اور ایک فعل متعدی ہے جو مفعول کے بغیر تام نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا. زید نے پٹائی کی، ضرب زید. اب اس کے لیے کوئی مضروب ہونا چاہیے. کوئی مضروب نہ ہو تو پٹائی واقع ہو سکتی ہے؟ پٹائی واقع نہیں ہو سکتی. تو یہ فعل متعدی ہے. ضرب زید عمرا، زید نے عمر کی پٹائی کی. تو فعل لازم مفعول کا تقاضا نہیں کرتا. میں چلا فعل لازم ہے. اسی طرح بھاگنا بھائی، یہ بھی فعل لازم ہے. اٹھنا، بیٹھنا، یہ فعل لازم ہے بھائی. اب یاد رکھو، فعل متعدی کبھی ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے، کبھی دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے، اور کبھی تین مفعول بھائی. تو کبھی ایک مفعول کو نصب دے گا، کبھی دو کا تقاضا کرے گا، دو کو نصب دے گا، اور کبھی تین کا تقاضا کرے گا، تین کو نصب دے گا. اردو میں ایک موٹی سی نشانی ہے بھائی فعل متعدی اور فعل لازم میں فرق کرنے کی. فعل لازم کا ترجمہ کرتے ہوئے جملے میں نے کا لفظ نہیں آتا، اور فعل متعدی کا آپ ترجمہ کریں گے تو نے کا لفظ آئے گا بھائی اردو ترجمے میں. فعل متعدی کا ترجمہ کریں گے تو جملے میں نے کا لفظ آئے گا بھائی.
اب آپ دیکھیے، غور کر لیجئے، قمت کیا ترجمہ ہوگا؟ میں کھڑا ہوا، میں اٹھا، نے آیا؟ نہیں آیا۔ معلوم ہو یہ کون سا فعل ہے؟ فر زید، بھاگنا اس کا معنی۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ فر زید، زید بھاگا، نے کا لفظ آیا، معلوم ہو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل لازم ہے۔ ضرب زید عمرا، جی ترجمہ کیجئے۔ زید نے عمر کی پٹائی کی، تو دیکھا نے کا لفظ آ گیا، معلوم ہو یہ کون سا فعل ہے؟ متعدی۔ اکلت، کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے کھایا، اکلت الطعام، تو نے کا لفظ آ گیا، اس نے آپ کو کیا بتلا دیا؟ یہ فعل متعدی ہے۔ شربت، کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے پیا، دیکھا نے کا لفظ ہے، معلوم ہو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل متعدی ہے، مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اس کے لیے مفعول آنا چاہیے۔ شربت الماء۔ اچھا، بات فعل کی آئی بھائی، تو فعل کے اندر فاعل کا آپ کو بتلا دوں بھائی۔ گردان آپ کو یاد ہوگی ضربہ کی، تو یاد رکھیے فعل کا فاعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی۔ فعل کے لیے فاعل ہمیشہ چاہیے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فعل تو آ جائے اور اس کا فاعل نہ ہو۔ جب بھی فعل آئے گا ساتھ ہی فوراً کون آ جائے گا؟ فاعل، کیونکہ فاعل نہیں تو فعل ہی نہیں بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اکلت الطعام، تو دیکھا، یا اکل زید، زید نے کھانا کھایا، اکل زید الطعام، تو زید اگر نہ ہو تو یہ اکل کا فعل پایا جائے گا، یہ والا جو ذکر ہوا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فاعل، جب بھی فعل آئے گا ہمیشہ فاعل آئے گا، تو فعل آنے کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جملے کے اندر کس کو تلاش کرنا ہے؟ فاعل کو تلاش کرنا ہے۔ اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع، منصوب یا مجرور بھائی؟ مرفوع ہوا کرتا ہے۔ فاعل آپ نے پڑھا ہے مرفوعات میں سے ہے۔ اب وہ فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا ضرب زید، یہاں فاعل کون ہے؟ زید، اور زید ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ اس میں ظاہر ہے۔ اور اگر ضمیر ہو، مثلا میں کہتا ہوں صرف ضرب، کیا معنی؟ اس نے پٹائی کی، اس کے اندر ضمیر ہے بھائی، تو فعل کا فاعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے، ضمیر بھی آ سکتی ہے، اور ضمیر پھر کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، یا ظاہر ہوگی یا مستتر ہوگی بھائی۔ ضمیر یا ظاہر ہوگی یا مستتر ہوگی، پوشیدہ ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی بھائی اس فعل کے اندر۔ دیکھیے ضربہ کے اندر ضمیر ہے، لیکن کیا کون سی ہے؟ مستتر ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور کبھی ضمیر بارز ہوگی بھائی، نظر آئے گی بھائی، ضربو جمع کا صیغہ، اس کے اندر یہ واو کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے بھائی۔ تو فعل کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے، وہ فاعل یا اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگی، اور وہ ضمیر پھر کبھی کیا ہوگی؟ بارز ہوگی یا مستتر ہوگی بھائی، مستتر ہوگی۔ اب آپ بتلاتے جائیے بھائی، ماضی کی گردان میں فاعل کی ضمیر ہے بھائی۔ ضربہ، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ بارز ہے، کیا کون سی ضمیر ہے؟
ہوا، ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، معلوم ہوا پہلا صیغہ جو ہے اس کے اندر کون سی ضمیر آ سکتی ہے؟ مستتر، بھائی ہوا ضمیر اس کے اندر ہے۔ دوسرا صیغہ کون سا ہے؟ ضربہ، اس میں کون سی ضمیر کون سی ہے؟ تلفظ کرو ذرا اس سے، ہما نہ کہنا بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں، وہ آپ کو سکھانے کے لیے اساتذہ ابتدائی درجوں میں بتلاتے تھے ہما ضمیر نہیں ہے ضربہ کے اندر فاعل، یہ ضربہ کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے یہ فاعل کی ضمیر ہے، تثنیہ کی ضمیر۔ تو اس ضربہ کے اندر فاعل کون سی ضمیر؟ بارز یا مستتر بھائی؟ بارز، اور وہ کون سی ہے؟ الف، معلوم ہو یہ الف تثنیہ کی ضمیر ہے بھائی، تثنیہ مذکر۔ ضربو بھائی اس کے اندر ہاں ہم نہ کہنا، ابتدائی زمانے میں آپ کو سکھانے کے لیے کہا گیا تھا، آپ کوئی پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ واو ضمیر بارز جو ہے یہ فاعل ہے بھائی، جمع مذکر کی ضمیر ہے۔ آگے کون سا صیغہ ہے؟ ضربت بھائی، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مستتر ہوگی، ضربت، یہ تا ضمیر نہیں ہے بھائی، یہ صرف تانیث کی علامت ہے۔ یہ ضربت کی تا صرف ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اس فعل کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ کسی مؤنث کی طرف ہو رہا ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ کوئی مؤنث ہے بھائی۔ ضربت کی تا، یہ تا تانیث آ گئی مولانا، اور اس کے اندر ضمیر کون سی ہوگی؟ ہی ضمیر مستتر جو ہے وہ فاعل کی اس کے اندر ہوگی بھائی۔ اگلا صیغہ کون سا؟ ضربتا، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ یہ الف تثنیہ کا، یہ تثنیہ مؤنث کی ضمیر ہے، اور یہ جو ضربتا الف سے پہلے تا آ رہی ہے یہ کون سی تا ہے؟ یہ وہی تانیث والی تا ہے۔ آگے چلیے بھائی، ضربنا، اس میں کون سی ضمیر ہے؟ بارز ہے مستتر ہے؟ بارز، اور کون سی؟ نون ہے بھائی، ضربنا، یہ نون کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ضربنا۔ آگے چلیے، ضربتا، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ مستتر ہے یا بارز؟ بارز، ضربتا، یہ تا ضمیر ہے بھائی، تا ضمیر، الف با تا حرف کے ساتھ اس کا نام ہے، تا حرف ہے، تو یہ تا ضمیر ہے، اور کون سی ضمیر ہے یہ؟ بارز تو ہے لیکن اس کے لیے مذکر مؤنث حاضر غائب واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ ضربتما، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ تما، یہ ضمیر بارز ہے۔ ضربتم، یہ کون سی ضمیر ہے؟ بارز، تم ضمیر بارز ہے۔ آگے ضربتی، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ بارز ہے مستتر ہے؟ بارز ہے جی، اور کیا کہیں گے؟ تا کہیں گے، وہی تا بھائی، سمجھ میں آیا؟ میں نے بتایا تا حرف ہے، حرف۔ اچھا، تا جڑی ہوئی ہے نا آخر میں، الف با تا جو ہوتی ہے وہ تا جڑی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ضربتا کے اندر بھی کہیں گے یہ تا ضمیر ہے، ضربتی کے اندر بھی کیا کہیں گے؟ تا ضمیر ہے۔ آگے ضربتما، یہ تما کیا ہے؟ ضمیر۔ اس سے آگے ضربتن، یہ ضمیر ہے۔ آگے ضربتو، اس میں کیا کہیں گے؟ کون سی ضمیر ہے؟ بارز، نام لو۔ تا، وہی ابھی تو میں بتلا رہا ہوں، وہ حرف کا نام لو، تا تی تو نہیں کہنا بھائی، یہ تا تی تو جو کہتے ہیں یہ غلط ہے بھائی، یہی شاعر رائج ہے بھائی۔ ضربتا میں کہتے ہیں تا ضمیر ہے، ضربتی میں کہتے ہیں تی ضمیر ہے، ضربتو میں کیا کہتے ہیں؟ تو ضمیر ہے۔ نہیں بھائی، یہ نام ہی نہیں ہے اس کا بھائی۔
تو اس کا کیا نام ہے؟ تا. وہ جو حرف جڑا ہوا ہے اس کا نام لو بھائی، تا جڑی ہوئی ہے آخر میں، تو تا ضمیر ہے. تو ضربتا کے اندر بھی کیا ضمیر ہے؟ تا. ضربتی کے اندر بھی تا. ضربتو کے اندر بھی. یہ عام نام ہے. آپ جب کہتے ہیں تا ضمیر تو سننے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سی ضمیر ہے. ضربتا والی تا ہے جو واحد مذکر حاضر کے لیے آتی ہے، یا ضربتی والی ضمیر ہے جو واحد مؤنث حاضرہ کے لیے آتی ہے، یا ضربتو والی تا ہے جو کس کے لیے آتی ہے؟ واحد متکلم کے لیے. تو یہ تا تینوں کا مشترکہ نام ہے. لیکن اگر آپ ہر ایک کا الگ نام لینا چاہتے ہیں تو ضرب تو اس کے اندر اس ضمیر کا خاص نام جو ہے تون ہے. بھائی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ضربتو، آپ ترکیب کیا کریں گے؟ فاعل کون ہے اس کے اندر؟ تون ضمیر. تو یا تو یوں کہیں تا ضمیر یا یوں کہیں تون ضمیر. اور ضربتی کے اندر بھائی آپ کیا کہیں گے؟ فاعل کون ہے؟ تا بھائی کہیں. یا اگر اس کا خاص نام لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا لیں؟ تیون ضمیر بھائی. اور ضربتا کے اندر اس میں وہی تا ہے یا تا ان کہہ لیں آپ اس کو، اس کا یہی نام ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ان کے خاص نام. تو تا عام ہے جو تینوں پر بولا جاتا ہے، اور الگ الگ نام کیا ہیں؟ تون، تیون اور تاؤن. سمجھ میں آئی بات؟ یہ یاد رکھیں. اسی طرح بھائی فعل مضارع کے اندر بھائی چلیے اب آپ مجھے ذرا بتلا دیں. میں نے آپ کو بتلا دیا جی. ضربہ کے اندر کون سی ضمیر؟ مستتر بارش کو چھوڑیں، وہ ضمیر ذکر کریں. ضربہ میں ہوا ضمیر، ضربت میں ہیا ضمیر، ضربتا میں ضربنا نا ضمیر، اور ضربنا نون ضمیر. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ضربا الف ضمیر ہے. شاباش. اسی طرح مضارع میں دیکھ لیجئے بھائی، یہ تو فعل ماضی ختم ہوا. یضربو، اس کے اندر کون سی ضمیر؟ ہوا ضمیر ہے مستتر. یضربانی الف ہے بھائی، الف الف ضمیر ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور یہ نون کیا چیز ہے؟ جی یہ نون اعرابی نہیں بھائی، حالت رفعی کو بیان کرتا ہے. سمجھ میں آئے؟ فعل مضارع کا اعراب آپ کو یاد ہو، جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، حالت رفعی کے اندر نون اعرابی برقرار رہتا ہے، اور حالت نصبی اور جزمی میں نون اعرابی گر جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا. تو یضربانی کے اندر ضمیر کیا ہوئی بھائی؟ الف. یضربون کے اندر واو ہے، اور نون کون سا ہے؟ نون اعرابی. آگے کیا ہے صیغہ؟ تضریبن، تضریب. اس کے اندر ہیا ضمیر، تضریبانی الف، اور نون اعرابی ہے. یضربنا، اس کے اندر نون ہے بھائی. پھر تضربو، اس کے اندر تضربو کے اندر بھائی انت بھائی مخاطب کا صیغہ ہے، تو مخاطب کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے؟ انت. تضربانی الف، یہی الف بھائی ہر مختلف صیغوں میں استعمال ہوگا تو اس کے مطابق. اب اس وقت یہ جو الف ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ تثنیہ مذکر حاضر کے بھائی. یہی الف کبھی کس کے لیے ہوگا؟ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، کبھی تثنیہ مذکر غائب وغیرہ کے لیے. اس کے بعد کون سا صیغہ ہے؟ تضربون.
اس کے اندر واو بھائی، اور نون کون سا ہے؟ اعرابی۔ اس کے بعد تضریبین، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ یا ہے، تضریبین، اور نون کون سا ہے؟ نون اعرابی۔ آگے صیغہ کون سا ہے؟ تضریبانی، اس کے اندر الف، اور تضریبنا، اس میں نون آ گیا۔ آگے آضربو میں یہ الف کو نہ کہہ دینا ضمیر، یہ الف یا تا جو شروع میں آتے ہیں بھائی، یاد رکھو فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، اور یہ تو علامتیں ہیں بھائی، یہ مقدم ہے، معلوم ہو یہ فاعل کبھی بھی نہیں ہے۔ فاعل ہمیشہ کہاں آئے گا؟ فعل کے بعد آیا کرتا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ضمیریں ہیں فعل کے بعد جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ۔ تو اضربو میں کون سی ضمیر ہے؟ انا، اور نضربو میں نحن۔ بھائی پہچان ہو گئی بھائی سب صیغوں میں؟ اب قیمتی ضابطہ بھائی بہت ضروری ہے عبارت حل کرنے کے لیے۔ یہ ضابطہ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ اکثر عبارتیں تو ویسے ہی حل ہوتی چلی جائیں گی۔ یاد رکھیے بھئی آپ نے پڑھا ماضی کے بھی 14 صیغے ہیں، مضارع کے بھی 14 صیغے ہیں، اور فعل جب بھی عبارت کے اندر آ جائے، میں نے آپ کو بتلایا فعل کبھی بھی فاعل کے بغیر نہیں آ سکتا، تو فعل کے آنے کے فوراً بعد آپ نے کس کو تلاش کرنا ہے؟ فاعل کو تلاش کرنا ہے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ فاعل کون کون آ سکتے ہیں؟ اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی آ سکتی ہے۔ اب یاد رکھو یہ 14 صیغوں میں سے صرف 2 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے، باقی سب کا فاعل ہمیشہ ضمیر آئے گی بھائی۔ وہ 2 صیغے آپ نے پہچان لیے بھائی، پتہ چل گیا آپ کو اور ذہن میں جم گئے تو اکثر عبارتیں آرام سے آپ حل کرتے چلے جائیں گے۔ جہاں فعل آئے گا فوراً دیکھا بھائی یہ 2 میں سے ہے کہ باقی 12 میں سے ہے، اگر 2 میں سے ہے تو امکان ہے آگے فاعل اس میں ظاہر آ جائے، اگر باقی 12 میں سے ہے تو فاعل ہمیشہ کیا آئے گی؟ ضمیر آئے گی۔ تو وہ 2 صیغے جن کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے وہ پہلا اور چوتھا صیغہ ہیں بھائی۔ پہلا اور کون کون سا ہے؟ پہلا صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب کا، اور چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائبہ کا۔ معلوم ہوا ضربہ کا فاعل آگے زید آ سکتا ہے، اسی طرح ضربت کا فاعل آگے ہندن آ سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور فعل کے لیے زید یا ہند فاعل نہیں بن سکتے۔ پہلا اور چوتھا صیغہ یہ یاد رکھیں بھائی۔ تو جب عبارت میں واحد مذکر غائب کا صیغہ آ جائے یا واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ آ جائے تو اب آپ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آگے کہیں فاعل تو نہیں آ رہا اس میں ظاہر۔ اگر آگے اس میں ظاہر فاعل آ رہا ہو تو اس پر کیا پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے، اور اگر آگے کوئی فاعل اس میں ظاہر نہیں آ رہا تو پھر کیا کریں گے؟ اسی کے اندر ضمیر نکال لیں گے بھائی، کیونکہ ضربہ کے اندر کبھی کیا ہوا کرتی ہے؟ ضمیر۔ ضربہ زیدن میں نے کہا، ضربہ کے لیے فاعل کون؟ زیدن۔ اور اگر میں زید نہیں کہتا صرف کہتا ہوں ضربہ، اب کیا کہیں گے آپ؟ ضربہ کے اندر کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے۔ تو پہلا صیغہ آیا ضربہ، اب آپ دیکھتے ہیں بھئی یہ تو پہلا صیغہ ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے۔ اب آپ آگے تلاش کر رہے ہیں کوئی فاعل آ رہا ہے، آگے تو فاعل ہی کوئی نہیں آ رہا، معلوم ہوا اسی کے اندر کیا ہے؟ ضمیر ہے بھئی، اسی کے اندر ضمیر ہے۔ اور اسی طرح ضربت ہے بھئی،
جب میں نے کہا ضربت ہندن، آپ نے دیکھا ضربت فعل آیا، پہلا یا چوتھا ہے بھائی؟ چوتھا صیغہ، معلوم ہو اس کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے۔ اب آگے تلاش کرنا شروع کریں، کوئی فاعل آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہندن کا لفظ آ رہا ہے، معلوم ہو وہ اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فاعل۔ اگر آگے ہندن کا لفظ نہ ہوتا پھر کس کو فاعل بناتے؟ ہیا ضمیر اسی کے اندر بنا، معلوم ہو ان دو میں بھی اس میں ظاہر کا فاعل آنا ضروری نہیں ہے، ہاں آ سکتا ہے، کبھی آئے گا اور کبھی نہیں آئے گا۔ جبکہ باقی 12 صیغے جو ہیں ان میں ہمیشہ فاعل کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی، جو میں نے ابھی آپ کو بتلا دی کس صیغے میں کون سی ضمیر ہے۔ یہ ضابطہ یاد رہے گا بھائی؟ یہ بڑا قیمتی ضابطہ ہے بھائی، یہ خوب پختہ کر لیں۔ چلیے بس کرتے ہیں بھائی۔ تو یہ ضابطے جو آج بیان ہوئے ان سب کو خوب یاد کر کے آئیں، کل ان سب کی پھر مشق کریں گے بھائی، جملے بنائیں گے۔ آئیے بھائی دعا کر لیں۔ الحمدللہ صلی اللہ تعالی